اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین السلام علیکم۔ آج کی اس ایپیسوڈ کا ٹاپک ہے حجاب۔ میں اس پر نہ بولتا، لیکن جب میں نے یہ بات سنی کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حجاب کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اسلام نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا، یہ تو مسلمان مردوں نے زبردستی عورتوں کے لیے اوپر زبردستی کر کے ان کے لیے ایک لباس بنا دیا ہے، تو جب میں نے یہ سنا تو سوچا کہ ضرور اس بارے میں بات کی جائے اور اسلامک پوائنٹ آف ویو کو واضح کیا جائے۔ دیکھیے، اس بارے میں قرآن مجید میں آیات ہیں، اور قرآن میں آیت ہونے کا مطلب یہ کہ اس مسئلے کا تعلق اسلام سے ہے، یہ نہیں کہ لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی بات گڑھ لی ہے۔ قرآن کے سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں آیا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اے میرے پیغمبر، آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں۔ دیکھیے، یہی نہیں کہ پہناوا کیسا ہو، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عورتیں جو اسلام کو مانتی ہیں، مومن عورتیں، وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کا مطلب شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ کہ چال چلن اچھا رکھیں، غیر مردوں سے تعلقات نہ بنائیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس زینت کے جو مجبوراً ظاہر ہو ہی جاتی ہے، یعنی باقی اور بدن کو ڈھانکیں، اپنے زینت کو نہ ظاہر کریں سوائے اس کے کہ جو مجبوراً ظاہر ہوتی ہے۔ اب مثلاً اس سے کیا مراد ہے، یہ ایک بہت لمبی بحث ہے، لیکن کم سے کم مثلاً آنکھ بھر تو دیکھنے کے لیے انسان کو آنکھ بھر تو کھولنا ہی پڑے گا، ورنہ باہر کیسے دیکھے گا، تو وہ دکھنی چاہیے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، چہرہ بھر کھل جاتا ہے اور ہاتھ کلائی تک کھلتے ہیں، اتنا تو مجبوراً کھل ہی جاتا ہے۔ اب آگے پہناوے کے بارے میں ہے کہ کیسا ہونا چاہیے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور عورتیں اپنی اوڑھنی کو اپنے سر پر جو بھی کپڑا ڈالتی ہیں وہ ایسا ڈالیں کہ وہ ان کے سینوں تک، یعنی سینے کے نیچے تک پہنچ رہا ہو۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ ایسی اوڑھنی ہو کہ بہت چھوٹی بھی نہ ہو کہ صرف سر کو ڈھکے اور گردن کو نہ ڈھکے، یا سر اور گردن کو ڈھک لے، سینے کو نہ ڈھکے، تو سینے تک پہنچے، سینے کے آگے تک، تاکہ وہ ڈھکا رہے۔ اور یہ دیکھیے ڈیسنسی ہے، یہ تمیز تہذیب کی نشانی ہے۔ یہ ہمارے ہندوستان میں، اس میں ہندو مسلم کی بھی بات نہیں، ہمارے ہندوستان میں تمیز تہذیب ہمیشہ سے، بلکہ سینکڑوں شاید ہزاروں سال سے موجود ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ ڈیسنسی رکھتی ہیں۔ ہمارے یہاں کے پہناوے میں اور ویسٹرن کلچر میں، ویسٹرن پہناوے میں، یوروپ اور امریکہ کے پہناوے میں سب سے بڑا ڈیفرنس ہی یہی مانا جاتا تھا۔ اب تو دھیرے دھیرے اتنا پہناوے کا وہ ہوا، اتنا فیشن آیا کہ یہ چیزیں اٹھتی جا رہی ہیں، لیکن آج سے ابھی 25-30 سال پہلے تک عورتیں وہ لباس نہیں پہنتی تھیں۔ یا ہم آپ سے ایک الگ سے اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی کہ پہناوا کون سا اچھا، کیا ہمیشہ ہر چیز ویسٹرن کلچر کی اچھی ہوتی ہے؟ کیا ہم نے یہ مان لیا ہے، کیا ہم نے یہ مانا ہے کہ جو کچھ انگریز کرتے ہیں، جو کچھ یورپ اور امریکہ والے لوگ کرتے ہیں، بس وہی اچھا ہوتا ہے؟ اور ہماری جو اپنی ہزاروں سال کی پرانی سنسکرتی ہے یا کلچر ہے، ثقافت ہے، وہ بکواس چیز ہے، ہم نے یہ مان لیا ہے۔ ہم اپنے کو کیوں سمجھتے ہیں کم؟ ہم ہندوستانیوں کو اپنے کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور جیسے میں نے کہا، اس میں ہندو مسلم سب ہیں۔ ہندو عورتیں، مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے کتنی ہندو عورتیں تھیں کہ جو گھونگھٹ نکالتی تھیں اور بہت ڈیسنٹ کپڑے پہنتی تھیں، ان کا بدن نہیں ظاہر ہوتا تھا، بہت اچھے سے اپنے بدن کو ڈھکتی تھیں۔ تو اس میں یہ اچھی بات ہے، ڈیسنسی ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک آیت تھی کہ جو میں نے قرآن کی آپ کے سامنے پڑھی، سورہ نمبر 24 اور آیت نمبر 31 وہاں سے پڑھی۔ ایک اور آیت ہے، اور وہ سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے نبی سے، اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے بھی کہیے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہیے، اور مومنین کی عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ
کیا کریں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ جب گھروں سے نکلیں تب وہ ایک اور اس سے تھوڑی سی بڑی چادر کہ جو انہیں ڈھیلی ڈھالی ہو، ڈھیلا ڈھیلا لباس ہو جو ڈھک لے، سر تو پہلے ہی ڈھکا ہوا تھا، سینہ ڈھکا تھا، ڈھیلا ڈھالا ایک لباس ہو جو ڈھک لے بدن کو، یعنی بہت ٹائٹ لباس نہ ہو۔ جلابیب وہ لباس ہوتا ہے یا وہ کور ہوتا ہے جو ہم کسی بھی چیز پر ڈالتے ہیں، ڈھیلا ڈھالا سا، وہ کور، ایسے آپ سمجھیں۔ اب تو اب یہ ثابت ہو گیا کہ بات قرآن میں لکھی، اور اس کے علاوہ بہت سی حدیثیں ہیں جو میں پڑھوں گا تو بہت بات لمبی ہو جائے گی۔ اب یہ ایک بات یعنی حجاب کے مسئلے کو لے کر لوگ لے اڑتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب عورتوں کے اوپر جو ہے اسلام نے بڑی زبردستی کی ہوئی ہے، اس طرح سے بھی پیش کیا جا رہا ہے، بہت ظلم کیا ہوا ہے، عورتوں کو گھر میں بند کر دیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھیں تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے تو میں آپ کو سمجھاؤں کہ اسلام نے حجاب کو، اور اسے آپ عربی کے حساب سے جلابیب کہتے ہیں، برقع کہہ لیں، حجاب کو اس لیے رکھا ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے اور عورت تعلیم حاصل کرے، کیونکہ حدیث میں الگ سے آیا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلم مرد پر بھی واجب ہے اور ہر مسلم عورت پر بھی واجب ہے۔ تو باہر نکلے عورت اس لیے یہ لباس رکھا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے یہ کیا مطلب ہوا؟ جواب میں مثال سے آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیں، جب ہم خط گھر میں لکھتے ہیں، کسی کاغذ پر خط لکھتے ہیں، تو جب تک وہ خط گھر میں ہے تب تک ہم اس کو لفافے میں نہیں رکھتے ہیں، لیکن جب گھر سے باہر بھیجتے ہیں تو پھر لفافے میں رکھتے ہیں۔ تو لفافہ کیوں بنا ہے؟ تاکہ یہ خط گھر سے باہر جائے۔ اگر گھر میں ہی رکھنا ہوتا تو پھر لفافے میں نہیں رکھتے۔ تو لفافے کا ہونا یہ بتاتا ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ خط گھر سے باہر جائے۔ اسی طرح حجاب کا ہونا یہ بتاتا ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے۔ البتہ جیسے میں نے بتایا لفافے میں خط جائے، ویسے ہی عورت بھی ایک لفافے میں۔ اور بھی ایک مثال دیتا ہوں، آپ جویلر کی دکان پر جاتے ہیں اور وہاں پر آپ جو ہے وہ سونا یا ہیرا یہ دیکھتے ہیں، ہیرے کے زیورات، سونے کے زیورات دیکھتے ہیں، اور یہاں سے وہاں تک جویلر جو ہے آپ کو ڈیزائن دکھاتا چلا جاتا ہے 10-15 طرح کی۔ جب تک وہ دکھا رہا ہے تب تک نہ تو وہ ڈبے میں رکھ رہا ہے، نہ وہ پیک کر رہا ہے، نہ وہ تھیلے میں رکھ رہا ہے۔ لیکن جب آپ نے سلیکٹ کر لیا، لاکھوں روپے اس کی قیمت بھی دے دی، اب جو آپ لے کے چلیں گے تو کیا ہتھیلی بھی لے کے چلتے ہیں اس زیور کو؟ اس ہیرے کو کیا ہتھیلی پہ رکھ کے چلتے ہیں؟ نہیں، وہ فوراً کیا کرے گا، اسے پیک کرے گا، پیک کر کے بھی ایک ڈبے میں رکھنے کے بعد بھی ایک لفافے میں رکھے گا، ایک تھیلے میں رکھے گا، اور پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ اس تھیلے کو اپنے ایک کسی بریف کیس میں، سوٹ کیس میں، پرس میں کہیں رکھ لیتی ہیں عورتیں تاکہ وہ دوسروں کو نہ دکھائی دے۔ تو اس سے ہم نے نتیجہ نکالا اگر قیمتی چیز ہوتی ہے تو اسے ایسے ہی پیک کر کے باہر نکلا جاتا ہے۔ حجاب کچھ اسی طرح کی چیز ہے۔ ہاں، اس کے مقابلے میں اگر عورت کو اسلام کوئی ویلیو نہ دیتا، عورت کو یہ سمجھتا کہ وہ ویلیو لیس ہے، کوئی ویلیو نہیں اس کی ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہاں اسلام کہتا کہ جیسے چاہے باہر نکل جائے۔ لیکن اسلام نے اس کے لیے خاص ایک لباس رکھے، اس کا مطلب یہ لباس رکھ کے عورت کو ایک خاص اہمیت، ایک خاص وقعت اور قیمت دی ہے۔ اور اس سے آگے ایک اور اعتراض وہ یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آج عورتوں کو حجاب کی پرمیشن دے دی تو کل ان کو نماز کی پرمیشن دینی ہوگی، تو پرسوں فلاں چیز کی پرمیشن دینی ہوگی۔ اول تو یہ ہے کہ دیکھیے یہ ایک دم سے ہندوستان میں کوئی نئی بات نہیں ہو گئی ہے کہ جس پر اتنا ہنگامہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حجاب ایک چیز پرسنل ہے۔ نماز کے لیے ہاں مجھے ایک جگہ چاہیے ہوگی جہاں پر میں نماز پڑھوں گا، تھوڑی بہت جو بھی میٹر بھر، 1.25 میٹر جو جگہ چاہیے ہوتی وہ مجھے چاہیے ہوگی۔ تو وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسلام میں نماز کے لیے ہم پہلے تو اول اپنے سبھی ملک کے تمام باشندوں سے کہتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ دیکھیے نماز یعنی اللہ کا کوئی نام لے رہا ہے، چلو اللہ لفظ سے آپ کو بڑی وہ ہو رہی ہے، الرجی ہو رہی، تو میں کہہ رہا ہوں اس دنیا کے مالک، اس دنیا کے رب، اس سنسار، اس جگت کے رب کا نام لے رہا ہے، تو آپ کو اتنا برا نہیں لگنا چاہیے۔ آپ نام لیجئے،
پھر بھی ہم سے یہ کہا گیا ہے، یعنی اسلام نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ تم کسی کا راستہ نہ روکنا جب نماز پڑھنی ہو، تم کسی کی زمین پر زبردستی نہ پڑھنے لگنا، اجازت لے کے پڑھ لینا۔ تو اجازت دیں تو پڑھ سکتے ہیں، تو اس لیے اس کو میرے خیال میں اتنا ایشو نہ بنائے۔ رہ گئی بات یہ کہ ایک اور بات کہی جا رہی کہ طالبان نے افغانستان میں وہ ملالہ یوسفزئی کا بھی بیان پیش کر کے، اور یہ سب کے طالبان نے ملالہ یوسفزئی کو گولی مار دی، اور وہ نہیں چاہتے ہیں، اور اسلام تو وہی ہے کہ جو بس نہیں چاہتا کہ عورت تعلیم حاصل کرے۔ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ طالبانی ورژن ہے اسلام کا، یا یہ کہیں ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں، وہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے اسلام کو ٹھیک سے پڑھا بھی نہیں ہے، وہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ جو اسلام کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے ایک آدمی یا چند لوگ یا ایک گروپ کو دیکھ کر کے آپ یہ نہ فیصلہ کر دی کہ سارے لوگ ایسے ہی ہیں۔ کچھ لوگ ہر مذہب میں ایکسٹریمسٹ پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ مذہب برا ہوتا ہے یا وہ مذہب غلط تعلیم دے رہا ہوتا ہے۔ پاسٹ میں یعنی ماضی میں جا کر کے دیکھیں کہ عیسائیوں میں کروسیڈز ہوئی ہیں، عیسائی کروسیڈرز ہوتے تھے، جنگجو ہوتے تھے جنہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو قتل کیا، ایسے عیسائی لوگ بھی تھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی نہ ہے کہ عیسائیت کوئی ظلم و زیادتی کا مذہب ہے، یا عیسائیت یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو مار ڈالو کاٹ ڈالو۔ نہیں، وہ ایک پیس لونگ لوگ ہوتے ہیں عیسائی، اور پیس کا، امن کا، چین کا، شانتی کا مذہب ہے۔ اس لیے جذباتی نہ ہوں پلیز، آپ لوگ سمجھیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو تدبر سے اور سمجھ بوجھ سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپسی ایک دوسرے سے سمجھ بوجھ کے ذریعے کوشش کریں کہ یہ مسئلے حل ہوں اور اسے ایشو نہ بنائیے۔ میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ پوچھیے گا، بتائیں گے اس کا جواب بھی جو ہم سے بن پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔